ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ العلی العظیم الکبیر الاکبر والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نور الله الأنور وعلى آله المصابيح الغرر وأصحابه السرج الزهر. اللهم صل عليه وعليهم صلاة تنور بها وجوهنا وصدورنا وقلوبنا وقبورنا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العلي العظيم. ایک بار آپ تمام حضرات دل کی گہرائیوں سے درود و سلام کا نذرانہ سید کائنات خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، میرا تعارف کچھ تو مبالغہ آرائی سے ہو رہا تھا اور کچھ تو وہ ہے کہ تمجہ الآذان. اس لیے اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، ضعیف و ناتواں امراض و اسقام کا مجموعہ اور جو کچھ میرے اندر ہے وہ سب آیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس نے اپنے کرم سے اب تک زندہ رکھا ہے. میری پیدائش 1354 میں 2 شوال کو ہوئی. اب 1454 میں 10 سال باقی ہیں، 11 سال. تو اتنی عمر اس نے عطا فرمائی، یہ اس کا کرم ہے.
مگر اس سے بڑا کرم یہ ہے کہ مجھ سے اس ناتوانی کی عمر میں دین کی خدمت اور اشاعت کا کام لے لیتا ہے۔ چلنا پھرنا میرا مشکل ہے، مگر اللہ مجھ کو چلاتا ہے اور مجھے دوڑاتا ہے اور وہی مجھ سے کام لیتا ہے۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، میرے تعارف میں اتنا وقت لیا گیا کہ شاید میری تقریر اتنے وقت میں نہ ہو۔ یہ وہی مثال ہوئی کہ اتنی بڑی بٹیا گرد بھر کی چٹیا۔ تو یہ اس طرح سے اب مجھے شبہ ہونے لگا تھا کہ کچھ دیر اور چلے یہ قصہ تو شاید امام ابو حنیفہ کے عرس کی جگہ میرا عرس ہو رہا۔ بہرحال جو کچھ ہوا سو ہوا۔ اب آپ حضرات ذرا اپنے ہوش اور گوش دونوں کو میری طرف متوجہ رکھیں۔ میں چند ضروری باتیں کروں گا۔ سیدنا امام اعظم کے بارے میں کچھ میں بتاؤں۔ پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعد الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ کا زمانہ ابھی جوانی تک پہنچا نہ تھا، ابھی آپ عمر بلوغ کو نہ آئے تھے۔ روم سے ایک روم میں بھی اسلامی سلطنت امام اعظم کے زمانے میں، بلکہ سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قائم ہو چکی تھی، اور امام اعظم کے پاس روم کے ایک حاکم، عیسائی حاکم نے لکھ کر بھیجا خلیفۃ المسلمین کے پاس کہ آپ 3 باتوں کا جواب حاصل کریں، اور ان کا جواب اگر نہ ملا تو جتنا جزیہ ہمارے یہاں سے وصول کیا ہے سب واپس کر دیں۔ نمبر 1، اللہ کے پہلے کیا تھا یہ بتائیے۔ نمبر 2، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی کا منہ اور رخ کدھر ہے یہ بتاؤ۔ اس طرح 3 سوالات ہوئے، لوگ جواب دیتے تھے، مگر جو پادری آیا تھا سب کو کٹ کر دیتا، کوئی جواب نہ ہوا۔ بڑے بڑے علماء موجود تھے، منبر پر وہ بیٹھا ہوا تھا،
امام اعظم کو خبر ملی تو آپ کے والد ماجد نے کہا خبردار وہاں جانا نہیں. آپ ضد کر کے وہاں چلے گئے. میں ضرور جاؤں گا، معاملہ دین اسلام کا ہے، اس لیے میں سستی نہ کروں گا، میں جاؤں گا. تو آپ پہنچ گئے ضد کر کے. اب وہ ممبر پر بیٹھا ہوا بار بار تقاضا کر رہا ہے. جب دیکھا کہ اس کا جواب نہ بن پڑا لوگوں سے تو آپ کھڑے ہوئے. فرماتے ہیں میں ان سب سوالوں کا جواب دوں گا. تو دیجیے کہ ایسے تھوڑی جواب دوں گا، تم پوچھ رہے ہو اور ممبر پر بیٹھے رہو گے، میں جواب دوں زمین پہ کھڑا رہوں گا؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ تم زمین پر آؤ، ممبر سے اتارو اپنے آپ کو، میں ممبر پر بیٹھوں گا. وہ اتر آیا کہ بولو اب تمہارا کیا سوال ہے؟ کہ اللہ کے پاس پہلے کیا تھا؟ کہ ٹھیک ہے، گنتی یاد ہے تم کو؟ ہاں تو گنو. 1 2 3 4 5 6. اس نے سب گننا شروع کیا. کہ ٹھہرو، 1 سے پہلے کون سی گنتی بتاؤ؟ ایک کے پہلے کون سی گنتی؟ اب وہ چپ بگنے جھانکنے لگا. فرمایا کہ بتاؤ پہلے، گنتیاں مخلوق ہیں اور ان کے پہلے کیا ہے یہ تو بتاؤ. اس نے کہا 1 کے پہلے کچھ نہیں، اللہ کے پہلے بھی کچھ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب دوسرا سوال کرو. تو اس نے کہا کہ اس وقت اللہ کا منہ کدھر ہے، رخ کدھر ہے؟ آپ نے کسی سے کہا کہ ایک چراغ جلاؤ. چراغ جلا. فرمایا اس کا رخ بتاؤ کہ کس رخ سے اس کی روشنی ادھر ادھر جا رہی ہے، وہ رخ متعین کرو. کبھی یہ تو نور ہے، نور جب نور سامنے آئے گا تو ہر رخ پر اس کی روشنی پھیلے گی. تو فرمایا اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور رب العالمین ہے، اور اس کا کوئی ایک جہت اس کی نہیں. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر رخ کرو ادھر اللہ، اللہ کی توجہ. تو اب وہ بولا بتاؤ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ سنو، اللہ یہ کر رہا ہے کہ تیرے جیسے ملحد کو ممبر سے نیچے اتارا اور مجھ جیسے بچے کو اسے ممبر سے کل یوم ہوا. اور بھی کچھ باقی ہے؟ جتنے نعرے باقی ہیں ایک مرتبہ لگا دو. ہاں، کل یوم ہوا فی شان، ہر آن میں اس کی شان ہی شان. اب وہ بالکل مہابھکو ہو کر وہاں سے واپس. بہت مال آیا تھا،
امام اعظم کو وہ نذرانے میں پیش کیا گیا. یہ بچپن. سبحان اللہ. میرے آقا سرور کائنات کی شان کی گود میں عالم شباب. حال شباب کچھ نہ پوچھ. گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے. میرے آقا نے اپنے ایک غلام کو اپنے وقت کا کچھ جلوہ عطا کیا. بچپن میں غالباً اس وقت بالغ ہو گئے. ایک بہت بڑی عالم تابعین میں جلیل الشان حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد، مولا کائنات کے شاگرد. انہوں نے عثمان غنی سے بھی حدیثیں لی. انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے بھی حدیثیں سنی. انہوں نے بڑے بڑے صحابہ سے حدیثیں سنی. ان کا نام امام محمد ابن سیرین ہے. سمجھ آئی بات؟ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا حضرت عبیدہ سے. عبیدہ ایک مخضرم ہیں. مخضرم اس تابعی کے کہتے ہیں کہ حالت اسلام نے جس نے رسول پاک کا زمانہ پایا، یعنی حضور کے زمانے میں مسلمان ہوا مگر زیارت کا موقع نہ ملا، جیسے حضرت اویس قرنی، ابو حازم اشجعی، ابو عثمان نہدی اور بھی بہت سے ہیں. تو یہ مخضرمین ہیں. ان میں حضرت عبیدہ ایک ہیں. بڑے زبردست بزرگ تابعین میں. فرماتے ہیں بخاری شریف میں حدیث ہے، امام ابن سیرین فرماتے ہیں قلت لعبیدہ عندنا شهر من اشعار النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس. اے عبیدہ، ہمارے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے کچھ بال ہیں اور وہ منہ ہے مبارک ہمیں سیدنا انس بن مالک سے ملے ہیں. انہوں نے دیا. یہ رسول پاک کے خاتم خاتم حجۃ الوداع کے موقع پر جب رسول پاک نے سر مبارک سے احرام کھولنے کے لیے بال اتروائے تو دائیں طرف کا آدھا سر مبارک کا بال اتار لیا گیا. فرمایا آتوہا لأم سلیم، یہ انس کی ماں ام سلیم کو دے دو. حضرت انس آقا کائنات کے بڑے خادم تھے. ان کی ماں کو اتنے منہ مبارک دے دو. اور بائیں طرف کے جب موڑے گئے اتارے گئے فرمایا قسموہا بین الناس، سارے حاجیوں میں ان منہ مبارک کو بانٹو. کتنے تبرکات لے لے کے آتے ہیں آپ لوگ. مگر صحابہ حجۃ الوداع کا جو تبرک لے کر آئے تھے، ایسا تبرک کہ خدا کی قسم جس میں ذرا شبہ بھی نہ ہو کہ رسول پاک خود اپنے سامنے تقسیم کروا رہے. اب آج کوئی منہ مبارک ملے تو دیکھو تو ذرا روشنی میں سایہ اس کا پڑتا ہے کہ نہیں، یہ تو ٹٹولنا پڑتا ہے. مگر وہ سبحان اللہ صحابہ خود دیکھ رہے ہیں
کہ سر اقدس سے اترنا، بخاری شریف میں اسی طرح حدیث ہے۔ چلیے، تو فرماتے ہیں کہ عبیدہ نے مجھ سے یہ کہا، لَأَن تَكُونَ شَعْرَةٌ مِّنْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اگر ان موہائے مبارک میں سے ایک چھوٹا تو نہیں، مختصر سا موئے مبارک مجھے مل جائے تو دنیا اور دنیا کی ساری دولتوں سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، وہی ابن سیرین جو خواب کی تعبیر بتانے میں امام مانے جاتے تھے۔ آپ بصرہ میں رہتے تھے، حضرت انس بھی بصرہ میں رہتے تھے۔ مدینہ سے حضرت عمر فاروق نے صحابہ کو مختلف ملکوں میں تقسیم بھیج دیا، فتوحات ہوتی گئیں، بھیجتے گئے، جاؤ آپ لوگ دین پھیلاؤ، آپ لوگ دین پھیلاؤ۔ سب سے زیادہ جو صحابہ آئے تھے وہ کوفے میں آئے تھے، ہاں، اور اس کے بعد بصرے میں آئے تھے۔ بصرے میں حضرت انس بن مالک پوری زندگی وہیں رہ گئے اور یہ انہی کی خدمت میں رہتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک خواب دیکھا، بڑا بھیانک خواب اپنے بچپن میں۔ خواب یہ دیکھا کہ میں روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوں اور ہاتھ میں پھاوڑا لے کر قبر اطہر کو میں کھود کھود کر ادھر ادھر پھیلا رہا ہوں۔ اب ایسا خواب کوئی دیکھتا تو وہاں بھی ہوتا، مگر سنو، امام اعظم نے خواب دیکھا ہے، ان سے کچھ پوچھا، پتہ نہیں چلا۔ آپ ڈرتے ڈرتے کوفے سے سفر کر کے بصرے آئے امام ابن سیرین کے پاس، اور امام ابن سیرین کا حال یہ تھا کہ کوئی خواب کی تعبیر پوچھنے آتا تو دیکھتے ہی سمجھ جاتے کہ منحوس خواب ہے کہ محبوب خواب ہے، پہلے ہی سمجھ جاتے۔ آئے امام اعظم ان کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور ایک بڑا بھیانک میں نے خواب دیکھا ہے، زبان میں قوت گویائی نہیں کہ میں اس کو بیان کر سکوں۔ فرماتے ہیں مسکرا کر امام ابن سیرین، اے ابن سیرین ڈرنے کی کوئی حاجت نہیں، الحمدللہ تمہارا خواب تمہارے چہرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ بہت مبارک ہے، بہت بابرکت خواب ہے، ہمت کر کے بتا دو۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ ایسا ایسا دیکھا۔ فرماتے ہیں ابو حنیفہ مبارک ہو تم کو، اللہ تمہیں رسول پاک کی بارگاہ کا اتنا علم دے گا کہ دنیا میں پھیلا دو۔ سبحان اللہ، آقائے کائنات کی روضہ اطہر کی مٹی علم کا سرچشمہ، یہ اس کی تعبیر ہے، اور امام ابو حنیفہ اس کو کھود کھود کے پھیلا رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ رسول پاک کا علم سب سے زیادہ دنیا میں پھیلا، اس لیے دنیا میں جتنے لوگ بھی مقلد نام سے رہتے ہیں ان میں آدھے سے زیادہ مقلد ابو حنیفہ کے۔
سمجھ میں آئی بات؟ کتنے لوگوں نے فیض اٹھایا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا آپ امام آپ بتائیں ابو حنیفہ کا علم کتنا تھا؟ آپ پرجلال ہو گئے. فرماتے ہیں کیا پوچھا؟ ابو حنیفہ کا علم اتنا تھا کہ ساری دنیا نے علم کے 4 حصوں میں 3 حصہ ابو حنیفہ کے کا مان لیا اور 1 حصہ سارے علماء کے پاس ہے. وہ جو ہے ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں تم لوگ غلطی پر ہو، صحیح میں ہوں. تو وہ ہم تو مانتے ہیں کہ 3 پاؤ ان کو علم اور 1 پاؤ ہمارا وہ مانتے ہیں. اتنے بڑے عالم سمجھ گئے. تو لوگوں نے کہا یہ کیسے؟ فرمایا علم سوالات، آدھا علم سوالات کا ترتیب دینا اور آدھا علم اس کا جواب دینا. ابو حنیفہ نے 80,000 سے زیادہ سوالات پیدا کیے. یہ ہو جائے وہ ہو جائے گی تو کیا ہوگا، یہ ہو جائے تو کیا ہوگا. سوچئے کہ ایک بچہ پیدا ہو رہا، پیدا ہوا، اس کا سر آگے نکلا، کیا اس کی ماں کو حالت نفاس میں مانا جائے گا کہ نہیں؟ ایک سوال ہے. اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ اگر زید نے کہا مطلب اگر میں فلاں عورت سے شادی کروں تو اس کو طلاق، ابھی شادی ہوئی نہیں طلاق دے دی. امام شافعی کہتے ہیں کہ طلاق نہیں پڑے گا. امام اعظم نے سوال بھی پیدا کیا اور جواب دیا طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ یہ طلاق تعلیق کا معنی جو ہوتا ہے کہ جو ہے نہیں وہ جب ہوگا تو وہ آئے گا. جیسے خدا کی قسم میں روٹی نہیں کھاؤں گا، روٹی ابھی پکی نہیں ہے، مگر آپ نے کہا کہ روٹی نہیں کھاؤں گا، پکی اور کھا لی تو قسم ٹوٹی کہ نہیں؟ تو ایک عورت سے نکاح نہیں کیا اور آپ نے کہہ دیا کہ اگر اس سے نکاح کروں تو اس کو 3 طلاق، 1 طلاق، 2 طلاق یا طلاق بائن یا طلاق رجعی جو بھی کہا تو وہ پڑے گی جب وہ جو اس طرح کر. امام اعظم ایک چیز کا سوال پیدا کرتے اور وہ سارے سوال کا جواب مستحضر ہر وقت رہتا. آپ کے یہاں آپ کے 100 شاگردوں کو چن کر کے امام اعظم نے اپنے ڈیلی سیمینار کا ان کو ممبر بنا لیا. کتنے آدمیوں کو؟ 100 بڑے بڑے فقیہ، جن میں امام ابو یوسف، امام ظفر، امام داؤد طائی، امام محمد، امام حسن ابن زیاد، یحییٰ ابن سعید قطان، بڑے بڑے لوگ اس میں ہوتے تھے، عبداللہ ابن مبارک وغیرہ. 100 آدمی سمجھ میں آ گیا. اور ایک مسئلہ چھڑتا، سب لوگ بحث کرتے اور بحث کے بعد فیصلہ امام اعظم جب دیتے تو اعتراض ہوتے، اعتراضات کا وہ جواب دے دیتا. سمجھ میں آئے؟ جواب اب کوفے میں پھیل جاتا تو کوفے کے علماء
آپ کے جواب پر اعتراض کرتے. امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ ان کے چند مسائل پر لوگوں نے اعتراض کیا تو میں امام اعظم کے پاس آیا. ان سے میں نے کہا کہ لوگ آپ کے فلاں بتائے ہوئے جواب پر اعتراضات کر رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے بھائی، ان سب کا علم میرے دل کے ایک کونے میں ہے. ہاں، ان کے ایک کیا کیا اعتراضات ہیں، ایک ایک کا اعتراض سنا، اس کا جواب دیا. فرماتے ہیں اس سے مجھے پتا چلا کہ پورے کوفے میں اگر علم کا سارا خزانہ موجود ہے تو وہ ابو حنیفہ. سمجھ میں آئی بات؟ یہ امام ابو حنیفہ. سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کئی بڑے بڑے فقہا تھے. امام سفیان ثوری، امام سفیان ابن عینہ، امام اور امام اوزاعی، امام عبد الرحمن اوزاعی. یہ ایسے ایسے بڑے بڑے فقہا اس زمانے میں موجود تھے. مگر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تھے. سمجھ میں آئی بات؟ ایک مرتبہ کوفے کے بہت بڑے عالم، فقیہ، مفتی، قاضی، کوفے کے قاضی. کون؟ قاضی ابن ابی لیلہ مسجد جا رہے تھے نماز پڑھنے. تو ایک عورت دوسری عورت یہ کسی مرد سے لڑ رہی تھی. تو اس نے کہا ابے حرام کے لطفے سے پیدا. انہوں نے اپنے باڈی گارڈ لوگوں سے کہا اس عورت کو گرفتار کرو. اس نے اس مرد کی ماں پر زنا کا الزام لگایا. اس کو پکڑو، سزا دی جائے گی. مسجد میں لے آئے، اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے لگوائے، لگاتار کوڑے 80 عدد، اور وہ بھی کھڑے ہو کر. پھر چھوڑ دیا. بات امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پہنچے. امام اعظم کہتے ہیں قاضی ابن ابی لیلہ پر اس مسئلے میں 5 بڑی بڑی غلطیاں کیسے کھاتی ہیں وہ. پہلا مسئلہ یہ کہ دو جھگڑ رہے تھے، اس مرد کو گالی دی اس نے کہ حرام، ولد الحرام کہہ دیا. سمجھ گیا؟ ولد الزنا کہہ دیا. تو اس مرد نے پلٹ کر قاضی صاحب کو روک کر دعویٰ تو نہیں کیا کہ یہ مجھے ایسے کہہ رہی ہے، لہذا اس کو سزا دی جائے. قاضی صاحب کے پاس دعویٰ نہ ہوا تو فیصلہ کیسے؟ دعویٰ ہوگا تب اس کے بعد کوئی اس پر حکم فیصلہ چلے گا. نمبر 2، انہوں نے عورت کو مسجد میں حد لگوا دی. یہ دوسری غلطی. مسجد میں حد لگانا ناجائز ہے. مسجد کے باہر سزا دی جاتی ہے، مسجد میں سزا نہیں دی جاتی. نمبر 3، انہوں نے عورت کو کھڑے کر کے حد لگائی. اس میں اس کی بے پردگی. حکم یہ ہے کہ عورت کی پیٹھ پر جب کوڑے مارے جائیں تو اس کو بٹھا کر کوڑے مارے جائیں، کھڑے کر کے نہیں. 4، انہوں نے یہ غلطی کی کہ لگاتار اس کو 80 کوڑے لگوا دیے، حالانکہ
حد لگانے کا قانون یہ ہے کہ ہر 10 کورے کے بعد اس کو سستانے کا موقع دیا جائے. سزا دی جائے تو سستانے کا موقع دو. جب سستا لے تو بیچ میں ایک باقی غلطی، ایک مرتبہ بھی انہوں نے پانی پلانے والے کو نہیں کہا کہ اس سے پوچھ لو کہ پانی تو نہیں چاہیے. حالانکہ جس کو سزا دی جاتی ہے حد کی تو اس سے پانی، اس کو پانی بھی پلایا جاتا ہے بیچ میں. ایسے نہیں سزا دی جاتی کہ ایک آدمی کو مار ڈالا جائے ہاں اور اس کو ہاسپٹل پہنچا دیا جائے، یہ نہیں. بہرحال یہ امام اعظم کا علم. اب قاضی ابن ابی لیلہ کو یہ خبر ملی کہ ابو حنیفہ نے یہ 5 اعتراضات میرے فیصلے پر کر دیے. تو وہ منصور کے پاس، خلیفہ منصور کے پاس پہنچ گئے. کہتے ہیں ابو حنیفہ میرے فیصلوں کے بارے میں روڑے ڈالتے ہیں، آپ ان کو روکیے. تو قاضی منصور نے کہہ دیا کہ ابو حنیفہ پیغام بھیجوا دیا، آج سے آپ فتویٰ نہیں دے سکتے. امام اعظم فتویٰ دینا بند. آپ کی بیٹی وہ روزے سے تھی، آئی آپ کے پاس کہ حضور میں خلال کر رہی تھی، دانت سے خون نکل آیا اور حلق کے نیچے چلا گیا، میرا روزہ باقی رہا کہ نہیں؟ فرمایا خلیفہ کی طرف سے میں فتویٰ دینے سے روک دیا گیا، تم اپنے بھائی حماد سے پوچھ لو، وہ تمہیں صحیح جواب دے دیں گے. سمجھ آئی بات؟ ہاں، امام ابو حنیفہ کی بڑی شان تھی. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو فتوے سے تو روک دیا گیا. اب ایک مسئلہ خلیفہ منصور کے پاس آ گیا. اب جتنے علماء تھے سب سے پوچھا گیا، کسی کے پاس جواب نہیں. کہا اچھا ابو حنیفہ کو بلاؤ. امام ابو حنیفہ آئے. منصور نے سوال سامنے رکھا تو ان علماء سے لے لیں، مجھے تو آپ نے روک دیا کہ میں ہی تو پوچھ رہا ہوں. کہ اچھا ان علماء نے کیا جواب دیا؟ کہ یہ لوگ خاموش جواب نہیں دیں گے. امام اعظم نے چٹ فوراً جواب دے دیا. امام اعظم کی مقبولیت اتنی ہوئی، دور دور سے لوگ، یورپ سے، مکے سے، مدینے سے اور کہاں کہاں سے، جہاں جہاں اسلام پھیل گیا تھا، لوگ آتے اور آپ سے علم لیتے. ایک مرتبہ امام داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کے پاس یمن سے کوئی آدمی آیا. حضرت اگر کپڑے میں قدرے درم نجاست لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو فرمانے لگے سبحان اللہ، میرے امام کا درم یمن تک پہنچا. میرے امام کا درم یمن تک پہنچ گیا. اس سے آپ سمجھیں کہ یہ کیا شان تھی. امام اوزاعی کے پاس امام عبداللہ ابن مبارک پہنچا. سوچا کہ بہت بڑے محدث ہیں اور ملک شام کے فقیہ بھی ہیں، ان کے پاس جا کر کے کچھ علم حاصل کر لیا جائے. پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں کوفے سے آ رہا ہوں. اچھا کوفے سے آ رہے ہو؟ وہاں پر ایک شخص ابو حنیفہ نام کا ہے جو غلط
گمراہ کن مسئلے لوگوں کو بتا کر پریشان کر دیتا ہے، لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ دیکھو اب جب واپس جانا یہاں سے فارغ ہو کر تو ابو حنیفہ سے بچ کے رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ امام اوزاعی ان کے یہاں حدیث سننے لگے، روز آنا 5 سوالات اپنے دفتر سے، جو کہ امام اعظم کے مینار میں دفتر لکھتے تھے لوگ، اس دفتر سے 5 سوالات چن کے گئے۔ جب وہ درس حدیث سے فارغ ہوئے، فرمایا حضور یہ 5 سوالات ہیں، ان کا جواب چاہیے۔ ایک سنا، دوسرا سنا، تیسرا، 5واں، تب سنیے۔ کہتے ہیں بھائی اس کا جواب تو میرے پاس ابھی حاضر نہیں، سوچوں گا، اگر نتیجے پہ پہنچ گیا تو جواب۔ حضور میرے پاس اس سلسلے میں کچھ معلومات ہیں، اگر اجازت دیں تو میں پیش کر دوں۔ تو انہوں نے وہ بحث جو امام اعظم اور آپ کے شاگردوں کے درمیان اس بحث کو ماں فیصلے کی سنایا، 5 مطلب کہنے لگے یہ تو بہت بڑا علم کا خزانہ ہے، یہ تو سوال پھر دوسرے دن ہوئی، 5 سوال اور نکال کے لائے، پھر تیسرے دن بھی 5 سوال نکال کر لائے۔ امام عبداللہ ابن مبارک جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں، محمد ابن مقاتل حدثنا، امام بخاری کی سند جو ہوتی ہے محمد ابن حدثنا محمد ابن مقاتل قال حدثنا عبداللہ ابن مبارک، حدثنا محمد ابن مسلمہ قال حدثنا عبداللہ ابن مبارک۔ اس طرح پر سینکڑوں امام بخاری نے امام اعظم کے شاگرد سے سنی، اور وہ عبداللہ ابن مبارک کی سند ہے۔ چلیے، تو اب 3 دن ہو گئے تو امام اوزاعی کہتے ہیں یہ سب کہاں سے لاتے ہو، یہ کس کے پاس سے یہ خزانہ لے کے آئے؟ ایسا جواب، ایسی بحثیں۔ انہوں نے کہا حضور جن کے پاس جانے سے آپ نے منع کیا ہے انہی کی خدمت میں یہ سب حاصل کیا۔ کیا مطلب؟ کہ حضور آپ نے کسی کوفے میں کسی سے ملنے سے منع نہیں کیا تھا؟ ہاں ابو حنیفہ ہی کی مجلس فقہ کی یہ باتیں ہیں۔ ابو حنیفہ اتنا بڑا فقیہ، اتنا زبردست عالم، سن لو جب یہاں سے حدیثیں پڑھ کر کے فارغ ہونا تو میں تنبیہ کرتا ہوں کہ ابو حنیفہ کی مجلس کبھی مت چھوڑنا، ہاں وہاں سے علم کی خیرات کرنا۔ سمجھ میں آئی بات؟ امام ابو حنیفہ آئے تھے حج کے لیے، طواف کعبہ کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز طواف والی پڑھی، پڑھ کر کے جیسے ہی نظر اٹھی تو سامنے سیدنا امام باقر، امام محمد ابن علی باقر ابن امام زین العابدین ابن امام حسین، یہ امام باقر نظر آئے۔ آپ جھٹ اٹھے، قریب پہنچ کر دستبوسی کی، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہ عراق سے آیا ہوں۔
کیا نام ہے؟ ابو حنیفہ کہتے ہیں مجھ کو. اوہ، عراق میں ایک ابو حنیفہ ہے جو کہتا ہے کہ میری حدیث، میرے فتوے پر عمل کرو، حدیثوں پر عمل مت کرو. میرے قیاس اور اجتہاد سے جو مسئلہ ثابت ہوگا اس پر عمل کرو. تو اپنا قیاس وہ حدیث سے اور قرآن سے زیادہ اہم مانتا. تو وہی ہو کہاں حضور وہی ہوں. مگر مجھ سے 3 مسئلے آپ سن کر اس میں بتائیں. نمبر 1 یہ، پیشاب زیادہ ناپاک ہے کہ منی؟ پر میں پیشاب زیادہ ناپاک ہے، لگ جائے تو دھونا پڑے گا. منی سوکھ جائے تو اس کو ایسے رگڑ کے جھاڑ دو، بس پاک ہو گیا سب کا. سمجھ گیا؟ تو یہ کب ناپاک ہے؟ تب تو حضور قیاس یہ چاہتا ہے آدمی جب پیشاب کرے تو غسل کرے، کیونکہ زیادہ ناپاکی نہیں کی، اور جب بیوی سے قربت کرے تو اس کے بعد وضو کر لینا کافی ہوتا. قیاس یہ چاہتا ہے، مگر فتویٰ میں یہی دیتا ہوں کہ اس کے اوپر غسل فرض ہے جو بیوی کے قریب گیا، اور پیشاب جس نے کیا اس کا وضو ٹوٹ گیا، نیا وضو کرے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ زیادہ افضل ہے کہ نماز؟ تو انہوں نے فرمایا نماز زیادہ افضل ہے، نماز زیادہ افضل ہے روزے سے. اللہ تعالی نے پہلے نمبر پر اقیم الصلاۃ، دوسرے پر زکوٰۃ، اور یہ تو بہت بعد میں سن 2 ہجری میں کتب علیکم الصیام یہ آیا. زیادہ اہم تو روزہ اور وہ نماز، وہی زیادہ افضل، وہی اہم. تو حضور قیاس یہ چاہتا ہے کہ حائضہ عورت کی جو نمازیں چھوٹ جائیں ان کی قضا کرے، اور جو روزہ چھوٹے وہ معاف ہو جائے. مگر فتویٰ میں یہ دیتا ہوں کہ حیض کے زمانے والی جتنی نمازیں ترک ہوئی اللہ کی طرف سے سب معاف. روزے رمضان کے چھوٹے تو اس کی قضا کرے دوسرے دنوں میں یہی فتویٰ دوں. تیسرا سوال یہ ہے، لڑکا زیادہ طاقتور ہے کہ لڑکی؟ فرمایا لڑکا. لڑکی زیادہ کمزور ہے کہ لڑکا؟ فرمایا لڑکی زیادہ کمزور ہے. تو حضور باپ مر جائے اور بیٹا بیٹی چھوڑے تو بیٹی کا حصہ بیٹے کا ڈبل ملے اور بیٹے کو آدھا. کیوں؟ کہ بیٹا طاقتور ہے، کما کر کے گزر بسر کر لے گا، مگر بیٹی کہاں کمائی کرے گی. حضور یہ چاہیے، اگر میں فتویٰ دیتا یہ کہ للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو انثیٰ کے مقابلے میں دگنا ملے گا. ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر. اب ذرا آپ سوچیے، یہ امام اعظم نے 3 مسئلے پیش کیے اور اپنا قیاس بھی پیش کیا اور کہا کہ قیاس کو میں نے ٹھوکر ماری اور میں نے اس پر عمل کیا جو حدیثوں میں ہے اور جو قرآن میں ہے. حضرت امام باقر آگے بڑھی، ان کے سر کو پکڑ کر
پیشانی کو بوسہ دیا. فرمایا ابو حنیفہ جب تک تمہارے جیسا عالم صفحہ ہستی پر ہے، میرے نانا جان کی لائی ہوئی شریعت کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا. امام آدم کے چمتکار میں یہ سوال ہوا کہ اگر قرآن کے حکم کے خلاف آپ کا کوئی فیصلہ ملے تو کیا کریں؟ یعنی خدا نہ خواستہ اگر کوئی فیصلہ آپ کا قرآن کے خلاف ہو تو کیا کریں؟ فرمائے میرے فتوے کو زمین پر دے مارو، قرآن پر عمل کرو، اور اگر حدیث کے خلاف ہو فرمایا تب بھی اس کو پھینکو اور حدیث پر عمل کرو. پھر اگر صحابہ کے قول کے خلاف آپ کا قول ملے تب فرمایا صحابہ کے قول پر عمل کرو. ابو حنیفہ کی بات کو تم پھینک دو. اچھا، اور اگر تابعین کا قول آپ کے فتوے کے خلاف فرماتے ہیں ہم رجال ونحن رجال، اس میدان کے اگر وہ مرد ہیں تو ہم اس سے بڑے مرد ہیں. کیا بات سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اس لیے امام شافعی کہتے ہیں کہ الناس فی الفقہ عیال ابی حنیفہ، جتنے فقہا ہیں سب ابو حنیفہ کی تربیت سے فقیہ بنے. سمجھ میں آئی بات؟ فرماتے ہیں خود یہ بھی جب تک میری ماں نے بیوہ ہونے کے بعد امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی محدث مذہب نعمانی سے نکاح نہ کیا تب تک میں فقیہ نہ بن سکا. کہ میری ماں ان کے نکاح میں آئی، میں بھی ان کے ساتھ امام محمد کی خدمت میں رہا، ان سے فقہ پڑھتا اور فقیہ بن گیا. ان کی کتابوں کو مطالعہ کرتا، میں فقیہ ہو گیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس لیے سر اتنی باتیں ہونے کے بعد اب آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ امام ابو حنیفہ کیا ہے؟ اب رہ گئے اس زمانے کے غیر مقلد. وہ آمین زور سے پکارنے کے پیچھے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں وہ مجتہد ہے. ان کا اجتہاد جو ہے اپنے اجتہاد پر ان کو عمل کرنا واجب، اور تم لکڑ بکھا لو کب سے مجتہد ہوئے. تمہارے پاس فقہ نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے. لہذا مجھے بتاؤ کہ تم آمین بالجاہ کیوں کرتے ہو؟ حدیث میں آیا، حدیث بخاری میں کیا یہ نہیں ہے کہ اذا قرأ الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإن الامام یقول. جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم لوگ آمین پڑھو، اس لیے کہ امام بھی آمین پڑھتا ہے. اگر امام زور سے آمین پڑھتا ہوتا تو رسول پاک کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ امام بھی آمین پڑھا کرتا ہے. اب بتاؤ، بہت سی حدیثیں ہیں اس بات کی کہ آمین آہستہ پڑھی جائے. خود امام بخاری اپنی کتاب میں جب باب الجہر بالتآمین یہ تو اس میں کہتے ہیں آمین دعاء، خود انہوں نے لکھا آمین دعا ہے.
اور قرآن عظیم میں فرمایا کہ ادعو ربک خفیۃ، اپنے رب کو چپکے سے پکارو، چپکے سے مانگو اپنے رب، چلا چلا کے نہیں، جیسے بھیک منگا دروازے پہ مائی 5 روپیہ بھیج دے، تیرے گھر میں 56 کروڑ کی چوتھیا بنتی، یہ وہ سب، تو یہ ایسے نہیں، آمین آہستہ کہی جائے۔ اور سبحان اللہ، خود حضرت ابو ہریرہ جو زور سے آمین کی روایت کرتے ہیں، اس روایت کو ابن ماجہ میں یوں پڑھیے، فرماتے ہیں انکم ترکتم شیئا کنا نفعلہ اذا قرأ الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قلنا آمین حتی ارتجت المسجد۔ تم لوگوں نے ایک کام چھوڑ دیا جو کام ہم کیا کرتے تھے، کہ جب امام وللضالین پڑھتا تو ہم لوگ کیا کہتے؟ آمین، زور سے، اتنے زور سے کہ مسجد گونج جاتی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ، حضور کے صحابی ہیں، اور کن سے کہہ رہے ہیں تم لوگوں نے چھوڑ دیا؟ یہ تابعین اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں۔ بولو، تابعین اور صحابہ نے کسی عمل کو بے دلیل چھوڑا؟ اس لیے ان کے پاس مضبوط دلیل ہے، ہاں یہی عمل وغیرہ۔ بہت لمبی بات ہے، اس بات کو میں سمیٹتا ہوں، مگر جتنا میں نے کہا یہ عورتوں کی طرح ہاتھ باندھنے والوں کا جواب ہے، سمجھ گیا؟ ہاں، میرے پاس میرے ایک شاگرد نے بمبئی سے فون کیا، حضور بخاری شریف میں وہ حدیث کہاں ہے کہ نماز میں کھڑے ہوں تو اپنا ہاتھ ناف کے نیچے باندھ کے کھڑے ہوں؟ بخاری شریف سے دکھائیے۔ میں نے کہا بخاری شریف میں نہیں، ابو داؤد شریف میں ہے۔ کہ نہیں، مجھے بخاری سے چاہیے۔ میں نے کہا بخاری میں ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے دکھاؤں؟ کہ حضور میری ناک کٹ جائے گی۔ میں نے کہا کون کاٹ لے گا تیری ناک؟ تو اس نے کہا کہ ایک غیر مقلد نے مجھ سے کہا کہ دکھا دو نہ بخاری میں یہاں۔ تو میں کہا تب تو بہت اچھا جواب ہے، تم اس سے کہو میں بخاری میں دکھاؤں گا۔ تم نے ایک کتاب میں مانگا ہے، میں اب تم سے مانگتا ہوں، تم جہاں ہاتھ باندھنا بخاری میں دکھاؤ۔ اس میں نہ ملے تو مسلم شریف میں دکھاؤ، اس میں نہ ملے تو تم ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف میں، اس میں نہ ملے تو ترمذی شریف میں، اس میں نہ ملے تو ابن ماجہ شریف میں تلاش کرو، اور اس میں بھی نہ ملے تو موطا امام مالک میں۔ 60 کتابوں کا نام لو کہ تم ایک کتاب میں مجھ سے پوچھتے ہو، اور میں تم سے 7 کتابوں میں کہیں بھی ملے 7 میں تو وہ دکھا دو۔ اگر دکھا دو گے تو میں بخاری میں دکھا دوں۔ تو شاگرد نے کہا کیا بخاری میں سینے پر باندھنے والی حدیث نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں، بخاری شریف میں اتنا ہے یضع یمینہ علی رسغ الشمال، یہ بائیں ہاتھ کی گٹے پر رسول پاک اپنا ہاتھ رکھیں گے۔ اب یہاں گٹے پر رکھیں گے تو یہاں جائے گا، یہاں جائے گا، گٹے پہ ہاتھ رکھیں گے تو جہاں جانا چاہیے وہاں جانا۔
تو یہ ہے اور وہ نہیں. تو بخاری میں نہیں ہے. نہیں. میں نے کہا تب وہ کہنے لگا تب تو حضور اب اس کو ذبح ہی کر دوں گا. ہاں کہ پہلے اپنی والی دکھا تب اس کے بعد میری والی پوچھ. سمجھ گئے؟ اب یہ لوگ ہاتھ اٹھا کر رکوع میں گئے تو رکوع سے اٹھے تو یا اللہ یہ رفع یدین آپ لوگ کرتے ہیں، ہر وقت سلام کرتے ہیں لوگوں کو آپ سے. سنو میرے آقا سرور کائنات نے فرمایا کہ اس قنوع فی الصلاۃ، نماز میں پرسکون رہا کرو. تو بتاؤ رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جانے میں پرسکون ہے یا یوں ہاتھ ڈالنے کے بعد پرسکون ہے؟ کیسے پرسکون ہے؟ آدمی یہ مذہب حنفی پر پرسکون دکھتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو اب میں حدیث سناتا ہوں. ترمذی شریف نے شرط مسلم پر یہ حدیث روایت کی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ حین استفتح الصلاۃ ثم لم یعد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے، اس کے بعد پھر ہاتھ نہیں اٹھاتے. عبداللہ ابن مسعود کون ہے جانتے ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا رضیت لامتی ما رضی بہ ابن ام عبد. اپنی امت کے لیے وہ کام میں پسند کرتا ہوں جو کام عبداللہ ابن مسعود پسند کرتا. سبحان اللہ. امت کے لیے پسند ہے. سمجھ گئے؟ پھر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کیا تعلق تھا یہ لیجیے. بخاری شریف کتاب المناقب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب ہم لوگ یمن سے آئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کی ماں کو رسول پاک کے اہل بیت میں سے شمار کرتے تھے لکثرت دخولہم و خروجہم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت زیادہ ان کا رہنا سہنا ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے عبداللہ ابن مسعود، اتنا قرب ان کو امام اعظم کی فکر کا زیادہ دار و مدار امام سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہے. یہ چلیے عبداللہ ابن مسعود کے فتوے پر صحابہ کرام تک اپنی گردنیں جھکا دیا کرتے. بہرحال ان لوگوں کے یہاں اب حیض میں طلاق تو نہیں پڑتی. سمجھ میں آئی بات؟ حیض کے زمانے میں عورت ہے اور آ کر کے 1 2 3 سب طلاق مارتی، طلاق ایک بھی نہیں پڑی. یہ لوگ کہتے ہیں. بخاری شریف میں حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے بیٹے عبداللہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور وہ حیض میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا. فرمایا
اللہ سے ڈرتا نہیں؟ پڑھو فلیراجعها، وقت دو کہ وہ رجعت کرے. طلاق پڑی نہیں تو رجعت کس چیز کی؟ ہاں؟ پڑی نہیں تو رجعت کس چیز کی؟ ہاں؟ یہ ایک جملہ. جب یہ حدیث عبداللہ ابن عمر سنا رہے اپنے شاگردوں کو تو ایک شاگرد نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلک التطلیقہ، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دی ہوئی طلاق کو طلاق مانا؟ طلاق مانا؟ گنتی کیا حضور نے کہ ایک طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ فرمایا کہ کیا سمجھتا ہے تو؟ اگر عبداللہ ابن عمر کوئی حماقت کرے تو رسول پاک اس کے حماقت کے کام شمار نہ کریں گے؟ بے شک رسول پاک نے اس کو ایک طلاق مانا. یہ بخاری میں موجود ہے. اب ہم لوگ قیاس پر عمل کرتے ہیں اور یہ اہل حدیث لوگ حدیث پر عمل کر رہے ہیں کہ وہ اپنے من پر عمل کر رہے ہیں. یہ سوچو، سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح سے بہت سارے مسائل ہیں. اللہ، اگر میں ان سب کو ذکر کرنا چاہوں تو بڑا وقت چاہیے، اور میں ایک تو بہت بوڑھا سٹیایا ہوا اور اس کے بعد کمزور اور اتنی طاقت لگا کر اب تک گفتگو کی، یہ کم نہیں ہے. بہرحال اب ایک آخری جملہ میں اپنی گفتگو کا یہ کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ حنفی ہو تو دیوبندیوں کو حنفی نہ مانو. سمجھ گئے؟ دیوبندی کوئی دیوبندی حنفی نہیں ہے. امام اعظم فرماتے ہیں کہ کوا حرام ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کوا کھانا کارے ثواب ہے. کھاؤ، ہم خرما ہم ثواب، پیٹ بھی بھرے شوربا بھی ملے. ہاں، اعلی حضرت نے فرمایا پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شوربے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو داغ لے کے چلے. ہاں، یہ داغ معلوم تھا، ان کو بہت پسند آیا. سمجھ گیا؟ یہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ امام باقر کی خدمت میں آئے، ہاتھ چوما کہ نہیں؟ جو بندی کہتے ہیں ہاتھ چومنا شرک ہے. سمجھ گیا؟ کتنی مرتبہ امام اعظم کی بارگاہ میں کچھ مشائخ آتے تھے تو امام اعظم اپنی مسلک چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے. جیسے سیدنا امام سفیان ثوری آتے تو امام اعظم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے اور ان کے لیے مسند پر جگہ بناتے. امام سفیان ابن عیینہ کے لیے بھی ایسے ہی کرتے. سمجھ میں آئے؟ امام اعظم کے ہاں آداب کچھ اور تھے. ان کے استاد حضرت حماد ابن ابی سلیمان تھے. ان کا جب انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد جس طرف ان کی قبر بنی ادھر کبھی پاؤں نہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ سے چلو یوں بیٹھے ایسے کہ ادھر ان کی قبر ہے، ایسے نہیں. کبھی بھی ان کی قبر کی طرف قدم نہ اٹھایا. اب دیوبندیوں کے نزدیک یہ سب شرک ہے. ہاتھ چومو شرک، پاؤں چومو شرک ہے، اور اتنا ادب کرو کہ قبر کی طرف پاؤں نہ پھیلاؤ.
تو یہ شرک، سب شرک۔ جب امام اعظم قبر پجوا تھے تو تم کیوں قبر پجوا کے مقلد بنتے ہو؟ یہ لوگ صرف سنیوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے کو حنفی یا نعمانی کہہ دیا کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئے؟ یہ حنفی نہیں ہے۔ ہاں، ایک دو مسئلہ نہیں ہے۔ چمگادڑ امام اعظم کی فکر میں دیکھو، حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، ذبح بھی کر لو تب بھی حرام ہے، مگر ان کے مفتی لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ چمگادڑ کا کھانا جائز۔ تو کتنے بڑے حنفی ہیں یہ لوگ، ہیں؟ کتنے بڑے حنفی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کے شر سے بچائے۔ اب بولو، امام اعظم اپنی فقہ اکبر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہر ہے محال ہے، محال۔ بولو، جھوٹ عیب ہے کہ نہیں؟ جھوٹ بولنا عیب ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے جھوٹ بولنا محال نہیں، ممکن ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہی دیوبندی، وہابی، یہ سب کہتے ہیں۔ غیر مقلد بھی اسی کے قائل ہیں۔ اس طرح کتنی باتیں ہیں۔ بہرحال اگر تفصیل چاہو تو ذرا موقع ملے تو فتاوی رضویہ کا بھی سبحان اللہ، ہاں، اور زیادہ آسانی چاہو تو جال حق کا دوسرا حصہ پڑھ دیا کرو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تم سب کو توفیق خیر عطا۔ بس جتنا میں نے کہا یہ بہت کافی ہے، اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور اگر اس کے برخلاف ہوا تو میں صبح تک بھی بولوں تو کوئی حال نہیں۔ اللہ تعالیٰ میری تمام گفتگو کو قبول کرنا، جن لوگوں نے سنا ان کا سننا قبول کرنا۔ اس زمانے میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ صلح کلیت۔ ایک طرف آپ بریلوی بھی کہو اپنے کو، اور دوسری طرف جو بندی سے اپنی بیٹی بیٹے کا رشتہ بھی کرو، ان سے صاحب طلاق کرو، وہ مل جائے تو چائے پلاؤ، تم ان کے گھر جاؤ تو جم کے چائے پیو، ٹوسٹ کھاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ صلح کلیت ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی رسول پاک کی بارگاہ کے ایک منافق کو بھی کبھی عزت نہیں دی۔ جب تک منافقوں سے بات چیت کرنے کی اجازت تھی تب تک بات کرتے تھے۔ جب سورہ توبہ کی ایک آیت اتر آئی کہ ان کا بائیکاٹ کرنے کا، تو میرے آقا منبر پر تشریف لائے، فرمایا اخرج یا فلاں فإنک منافق، اے فلاں مسجد سے نکل، تو منافق ہے۔ وہ نہیں نکلا۔ اس کے بھائی اٹھے اور اس کا سر کا بال پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے لے کر، بال پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے کر مسجد کے باہر آئے اور اٹھا کے زمین پر یوں پٹکا۔ آج سے اگر تم نے مسجد میں قدم رکھا تو زندہ نہیں بچے گا۔ اسی طرح اب دوسرے کا نام، تو اس کے چچاداد بھائی نے اس کی ایک ٹانگ پکڑی، نکلتا نہیں ہے، نکلتا نہیں، اب ٹانگ پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر کے باہر دو تین مکہ مار کر کہا کہ جا باہر سے مسجد میں مت آنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ایک رشتے دار تھا، وہ اس کو فرمایا نکل باہر، تو وہ بیٹھا رہا۔ ابو ایوب انصاری اٹھے اور وہیں پر
زوردار 2 تھپڑ لگائے اور اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے باہر. فرمایا آج سے اگر تو مسجد میں آیا تو خیر نہیں ہے. ایک ایک کر کے 80 آدمیوں کو صحابہ کرام نے پکڑ پکڑ کر باہر کر دیا. یہ صحابہ تھے، وہ رسول پاک تھے. سمجھ میں آئی بات؟ کیا صحابہ اسی کو کہتے ہیں. رسول پاک نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، ایک جنتی ہوگا. صحابہ نے پوچھا وہ جنتی کون ہے یار، بتا دیں تاکہ اسی کا دامن پکڑے رہے. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ جو میرے طریقے پر ہیں اور میرے صحابہ کے طریقے پر. میرے طریقے کے بعد صحابہ کے طریقے کا کیوں بیان ہے؟ بتاؤ. صحابہ کا طریقہ دیکھا بھی، کہتے ٹانگ پکڑ پکڑ کے بتایا. صحابہ کا طریقہ نہیں نظر آیا. اسی طریقے پر جو ہو تو بریلوی سب کہتے ہیں ہم لوگ جنتی ہیں. قادیانی بھی کہتا ہے یہی جنتی گروہ ہمیں سب باقی سب جنتی، اور رافضی بھی کہتا ہے ہم جنتی ہیں اور باقی سب ادھر. اسی طرح جتنے ہیں غیر مقلد بھی بولیں گے، دیوبندی بھی بولیں گے، سب بولیں گے اور سب کو جہنمی بنا دیں. مگر رافضیوں سے پوچھو صحابہ کو مانتے ہو؟ رسول پاک نے فرمایا جنت میں وہی جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اہل سنت کا بیڑا پاک اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. رفیقان ملت، عزیزان گرامی، یہ میری باتیں کچھ دلوں کے اوپر بوجھ بن رہی ہوں گی، مگر ان کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کچھ سوچنا چاہیے کہ میں نے جو کہا وہ کہاں تک سچائی ہے. ہاں، سمجھ میں آئی بات؟ یہ وہاں بھی تقریر کرتے کرتے بولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھی. عبداللہ ابن ابی نے سلول جو منافقین کا سردار تھا. سمجھ میں آئی بات؟ بخاری شریف میں حدیث ہے. اب حدیث سنو تو پتہ چل جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ جو کٹر سنی مسلمان رسول پاک کے شہدائی تھے، وہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا باپ مر گیا، میری خواہش ہے کہ آپ نماز پڑھا دیتی. کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا. تشریف لے گئے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دوسرے صحابہ بھی صفیں لگا کر کھڑے ہو گئے. رسول پاک امامت کے اس مسلح پر بڑھنے لگے. حضرت عمر نے رسول پاک جو چادر اوڑے تھے وہ چادر پیچھے سے پکڑ لی. یا رسول اللہ، اس منافق نے فلاں دن آپ کے لیے ایسے کہا، فلاں دن ایسے کیا، یہ ہے وہ ہے، آپ اس کی نماز نہ پڑھائیں. فرمایا لم انہا
ابھی مجھ کو روکا نہیں گیا، ابھی روکا نہیں گیا، تو مت آپ پڑھائیے، مت پڑھائیے۔ رسول پاک نے جھٹکے سے میرے ہاتھ سے اپنی چادر چھڑائی اور نماز شروع کر دی۔ سمجھا؟ نماز کا سلام پھیرا، آیت اتر آئی۔ کیا آیت اتر آئی؟ لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره۔ ان میں سے اب آئندہ کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ہرگز آپ نہ پڑھیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جو ایک رائے سرکار کے سامنے دی، اللہ نے جو فرمانا تھا میں نے اس کی موافقت کر دی پہلے۔ تو اب فرمایا ان میں سے کسی کی نماز جنازہ ان کے مرنے کے بعد نہ پڑھیں، ولا تقم علی قبر، اور اس کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہو۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہی مسئلہ امام اعظم کا بھی ہے کہ اس کی قبر پر کھڑے نہ ہوں۔ کسی منافق وہابی کی قبر پر جانا ناجائز ہے۔ سمجھ گئے؟ اب یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی کہتے ہیں تم لوگ قبرستان جاتے ہو، فاتحہ پڑھتے ہو، قبرستان قبر پر جانا ناجائز ہے۔ ابے تمہارے جیسے لوگوں کی قبر کے بارے وہ آیت ہم لوگوں کے لیے تو رسول پاک فرماتے ہیں جب قبرستان میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو، السلام علیکم یا اہل قوم مومنین انتم لنا سلف ونحن بالاثر، یہ پڑھا کرو۔ رسول پاک نے قبرستان میں جا کر سلام بھی کرنے کو کہا، صرف ملاقات کر کے مت چلے آؤ، پہلے سلام کرو، پھر اس کے بعد ملاقات ہے وہ ایصال ثواب۔ اور حضور نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، سن لو میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، الا فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ۔ اب قبروں کی زیارت کرو